غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تیزی آ گئی۔ کیمپوں اور ہسپتالوں سمیت مساجد پر بمباری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہسپتالوں کے اطراف بمباری کے علاوہ جبالیہ، نصیرات اور شاطئی کیمپوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی افواج کے حملوں سے عبادت گاہیں اور مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ اسرائیلی طیاروں کا طبی سامان کے قافلے پر بھی حملہ۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے 2 مساجد شہید۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق مزید 306 فلسطینی شہید، 78 خواتین اور 139 بچے شامل۔ مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 10,500 سے بڑھ گئی۔ شہداء میں 4,880 بچے اور 2,800 سے زائد خواتین شامل۔ 32,000 سے زائد افراد زخمی۔ 15 لاکھ شہری بے گھر ہو چکے۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ میں داخل ہونے والی صہیونی فوج کو حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا۔ فوٹیج میں القسام کے جنگجوؤں کو اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنا کر تباہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 16 اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیاں مکمل یا جزوی تباہ ہو گئیں۔ جنگجوؤں نے سنائپر کے ذریعے اور مختلف ہتھیاروں سے غاصب فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈ غزہ میں 33 روز سے جاری اسرائیلی جارحیت کے بعد 3 روز کی جنگ بندی کا امکان۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 12 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 3 دن سیز فائر کے لیے مذاکرات جاری۔ یرغمالیوں میں 6 امریکی شہری بھی شامل۔ حماس کا کہنا ہے کہ 3 روزہ جنگ بندی کا مقصد غزہ میں امداد پہنچانا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حماس اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے قطر ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بغیر غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی، نتنیاہو کی ہٹ دھرمی برقرار۔ ایک انٹرویو میں کہا، اسرائیلی فوج غزہ کے قلب میں داخل ہو چکی، ہم میں مزید شدت لائیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی واپسی کے بغیر انسانی بنیادوں پر کوئی جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ اب اسرائیل حماس کو غزہ میں حکومت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جنگ کے بعد غزہ میں اسرائیل یا حماس کی حکومت نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ وزیر اعظم نتنیاہو قرار۔ حماس کے خلاف جنگ کے دوران بہت سی غلطیاں کی گئی۔ نتنیاہو غیر معینہ مدت کے لیے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کی تیاری کر کے غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ غزہ کی سلامتی کی نگرانی کرنا اسرائیل کے مفاد میں نہیں۔ امن چاہیے تو آزاد فلسطینی ریاست کے لیے مذاکرات شروع کرنا ہوں گے۔ نیٹو فلسطینی علاقوں کا کنٹرول سنبھالے، غزہ کی تعمیر نو کرنا ہوگی۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کی گفتگو۔ خطے میں اسرائیل فرعون کا جانشین جبکہ فلسطینی حضرت موسیٰ کے جانشین ہیں۔ OIC کے اجلاس میں حماس کے نمائندوں کو دعوت دی جائے، ان کے بغیر یہ اجلاس نامکمل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کی حمایت کو کھلم کھلا آتا ہے۔ کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت کریں؟ پاکستان کی ریاست مجاہدین کو فلسطین جانے کی اجازت دے، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ نگران وزیر اعظم ازبکستان پہنچ گئے۔ تاشکند پہنچنے پر انوار الحق کاکڑ کا پرتپاک استقبال۔ نگران وزیر صنعت گوہر اعجاز بھی ساتھ موجود۔ سیکریٹری جنرل اقتصادی تعاون تنظیم کے ساتھ ملاقات۔ مقبوضہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ تجارت، اقتصادی تعاون اور رابطے بڑھنے پر تبادلہ خیال۔ نگران وزیر اعظم کے ازبکستان کے صدر مرزا یوف سے بھی ملاقات۔ اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال۔ اقتصادی تعاون تنظیم تجارتی معاہدے سے 2 طرفہ تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کے عزم کا اعادہ۔ ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل پر بھی اتفاق ہوا۔ غزہ کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ انوار الحق کاکڑ آج اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔
8 فروری کو صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت بھی بنائیں گے۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ میئر کراچی، وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم جیالہ ہوگا۔ کراچی سمیت پورے پاکستان کی قسمت بدلیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، الیکشن جیت کر دکھائیں گے۔ اب تو لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کرنا ہی بند کر دی۔ ہمارا رابطہ عوام سے ہے، مخالفین کا کسی سلیکشن کمیٹی سے ہوگا۔ حلقہ بندیوں تک پارٹی ٹکٹ کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کراچی میں گفتگو۔ صدر مملکت عارف علوی کا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے نام خط۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب کا خط بھی نگران وزیر اعظم کو ارسال۔ نگران حکومت کا غیر جانبدار اکائی کے طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور آزاد میڈیا کے ذریعے رائے کا اظہار کرنا ہی جمہوریت کی روح ہے۔ سیاسی وابستگیاں رکھنے والے افراد کی جبری گمشدگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر میڈیا میں بے بحث ہوئی۔ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں اور وفاداریاں بدل جانے پر ایسے واقعات تشویش کا باعث بنتے ہیں۔ خواتین سیاسی ورکرز کی طویل نظر بندی یا عدالت کی جانب سے ریلیف کے بعد بار بار دوبارہ گرفتاریاں معاملے کو مزید حساس بنا دیتی ہیں۔ نگران وزیر اعظم حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے ان معاملات پر غور کریں۔ صدر مملکت کا خط۔ مسلم لیگ نون کی گورنر ہاؤس لاہور میں اہم بیٹھک۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، گورنر پنجاب سمیت دیگر کی شرکت۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کے سیاسی معاملات پر غور۔ قائد نون لیگ سے عبدالرحمان کانجو اور اویس لخاری کی بھی ملاقات۔ جنوبی پنجاب میں ٹکٹس کی تقسیم پر مشاورت۔ عبدالرحمان کانجو سے لودھرا اور بہاولپور کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان بھی ملاقات میں موجود تھے۔ نواز شریف کا 13 نومبر کو بلوچستان کا دورہ شیڈیول۔ 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں طے۔ اہم شخصیات کی پارٹی میں شمولیت متوقع۔ افغان عبوری حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی بڑھی۔ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ ہمسایہ ملک کو اس حوالے سے تمام معلومات فراہم کی۔ امید تھی کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، لیکن کارروائی کے بجائے سہولت کاری کی گئی۔ ایسے حالات میں پاکستان نے اپنے داخلی حالات خود ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ لاکھوں افغان مہاجرین کی دہائیوں تک میزبانی کی۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں بڑا ہاتھ غیر قانونی تارکین وطن کا ہے۔ افغان عبوری حکومت افغانستان میں مقیم افراد کو پاکستان کے حوالے کرے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے لیے رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع۔ اطلاق رجسٹرڈ افغان مہاجرین اور ان کی فیملی ممبرشپ ہوگا۔ وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ نے مدت بڑھانے کی سفارش کی تھی۔ افغان مہاجرین کے لیے رجسٹریشن کارڈ کی مدت 30 جون 2023 کو ختم ہو گئی تھی۔ پاکستان میں 13 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا چترال میں پاک افغان سرحد کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی۔ مقامی افراد کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا گیا۔ علاقے میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز نے ملک میں دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ ISPR۔ CTD کی بلوچستان کے علاقے خوزدار میں کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ترجمان CTD کے مطابق موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ شرپسندوں نے رکنے کے بجائے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے خلاف تھانہ CTD میں مقدمہ درج، دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں فضا آلودہ ترین۔ فضائی آلودگی میں ملتان کا دنیا میں پہلا نمبر۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 421 تک پہنچ گیا۔
لاہور میں بھی اسموک کا راج برقرار، بدترین آلودگی سے شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے، طبی ماہرین کا ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا گورنر اسٹیٹ بینک کو ٹیلی فون، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کو 8 اضلاع میں بینک بند رکھنے کی درخواست۔ اسٹیٹ بینک نے متاثرہ اضلاع میں بینک برانچز بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت کا جمعے اور ہفتے کے روز چھٹی کا اعلان۔ لاہور ڈویژن، گجرانوالہ، حافظ آباد اور ناروال سمیت 8 اضلاع میں اطلاق ہوگا۔ آج سے لگاتار 4 دن تعلیمی ادارے اور دفاتر بند رہیں گے۔ مارکیٹیں بھی ہفتہ اور اتوار کو نہیں کھلیں گی۔ پنجاب میں ماحولیاتی ایمرجنسی کے تحت دفعہ 144 نافذ۔ اسموک کے حوالے سے اگلے 4 دن اہم ہیں، ان 4 روز میں سختی کریں گے محسن نقوی۔ آئی ایم ایف اور ایف بی آر کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات۔ ٹیکس پالیسی اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے لیے قائم ٹاسک فورس بارے بریفنگ۔ آئی ایم ایف کا ریٹیلرز، ایگریکلچر، ریل اسٹیٹ پر ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ۔ ٹیکس کلیکشن میں شارٹ فال ہوا تو ریٹیلرز پر دسمبر کے بعد فکس ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ ریٹیلرز پر ٹیکس عائد کرنے کے لیے اسکیم متعارف کرانے کے اختیارات ایف بی آر کو مل گئے۔ ایگریکلچر پر ٹیکس کے لیے صوبوں سے مشاورت، ریل اسٹیٹ پر ٹیکس عائد کے لیے انفورسمنٹ کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف مشن کی ٹیکس پالیسی میں ترامیم اور ٹیکس فلاس ختم کرنے کے لیے ایف بی آر کو تجاویز۔ ایف بی آر نے رواں مالی سال کے اختتام تک ریونیو پروجیکشن رپورٹ آئی ایم ایف کو فراہم کر دی۔ آئی ایم ایف مشن 2 روز میں ریونیو پروجیکشن رپورٹ پر رسپانس دے گا۔ عوام کو مہنگائی کا جھٹکا، گیس کی قیمتوں میں 172% تک کا اضافہ۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ 100 کا میٹر استعمال کرنے والے صارفین کے لیے گیس کی قیمت 400 سے بڑھا کر 1000 روپے کر دی گئی۔ ماہانہ 150 کا میٹر استعمال کرنے والے صارفین کی 600 روپے کے بجائے 1200 روپے وصولی ہوگی۔ بجلی بھی 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ قیمتوں میں اضافہ ستمبر کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سافا کیس میں فرد جرم کا معاملہ، ٹرائل کورٹ کی جانب سے فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 اکتوبر کا حکم نامہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ کیس میں اجرت کی وجہ سے شفاف ٹرائل کے آئینی حق کی خلاف ورزی ہوئی۔ ٹرائل غیر قانونی اور دائرہ اختیار سے تجاوز ہے، درخواست میں موقف۔ ہیومن رائٹس کا کیس، سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ سپریم کورٹ کیس کے میرٹس کو چھیڑے بغیر درخواستیں نمٹاتی ہے۔ درخواست گزار کے پاس متعلقہ فارمز موجود ہیں، وہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہیومن رائٹس اور سپریم کورٹ میں فرق ہے۔ اس ادارے کے پلیٹ فارم سے ماضی میں ناانصافیاں ہوئیں۔ ہیومن رائٹس غیر قانونی ادارہ ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ فراڈ کا کیس، جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر فواد چوہدری عدالت میں پیش۔ مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت کا سابق وفاقی وزیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم۔ جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے فون پر بیٹوں کے ساتھ بات نہ کرانے پر توہین عدالت کا معاملہ، سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی بات کرانے سے معذرت۔ جواب عدالت میں جمع۔ 18 اکتوبر کو خصوصی اقدامات کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کے بچوں سے بات کرائی گئی۔ جواب کا متن، واٹس ایپ پر بیرون ملک مستقل بات کرنے کی سہولت موجود نہیں۔ ختم موقف۔